کیا یہ سیاسی سوجھ بوجھ کا کام ہے کہ اگر ملک کسی مشکل میں ہے تو آپ اس کو اس طرح پورٹرے کریں کہ وہ اور مشکل بڑھ جائے؟ وہ بھائی یہ مشکل خدا نخواستہ بڑھتی یا بڑھتی ہے تو اس کا کیا پیپلز پارٹی کو نقصان ہے؟ کیا اس کا مسلم لیگ کو نقصان ہے یا پاکستان کو نقصان ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کو نقصان ہے؟ آج اس تفریق کی وجہ سے خان صاحب پاکستان کے اندر انتہا پسند رویے ایسے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ نہیں رہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ یہ رویے کبھی بہتری کے ہو سکتے ہیں؟ یہ خود انتہا پسندی کا ایک بہت بڑا شاخسانہ ہے، اس کی نشانی ہے۔ ان رویوں کے ساتھ آپ معاشرے کو اور اسٹیٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ نہ آپ اپنا گھر اس طرح چلا سکتے ہیں، نہ آپ اپنا ملک اس طرح چلا سکتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، دوسری گزارش یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے، آج بس آخری گزارش اس میں صرف اتنی ہے کہ یہ مشکل صورتحال ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گی۔ آج بیسیکلی تقسیم کی نہیں، لڑائی کی نہیں، آج گھر گھر میں، آج محلہ محلہ میں، بستی بستی میں، پورے ملک کے اندر اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ آج نفرتیں بانٹنے کی نہیں، تقسیم کی نہیں، آج اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ اور نفرتیں بانٹنے اور تقسیم کرنے کا عمل خان صاحب آپ کو مبارک ہو۔ آصف زرداری اور ہماری جو اتحادی حکومت ہے، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اتفاق رائے اور آپس میں لوگوں کو بٹھانے کی کوشش کریں گے، کل بھی کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ سارے بڑے بخوبی آگاہ ہیں۔ چند باتیں اس کے بارے میں بھی ضرور کہنی تھیں، بہت سارا اس پہ بحث ہو چکی ہے۔ آج کل اس کے اوپر مسلسل بحث ہے کہ جی گورنر صاحب کو یہ اختیار تھا کہ نہیں تھا، فلاں تھا کہ نہیں تھا۔ آپ نے گورنر صاحب کے اختیار کو چیلنج نہیں کیا ہائی کورٹ میں، تسلیم کیا ہے کہ گورنر کا فیصلہ درست تھا۔ آج آپ سارے کہہ رہے ہیں، فواد چوہی صاحب بھی فرما رہے تھے اور باقی بھی، کہ جی چوہی صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، تو یہی تو گورنر صاحب نے کہا تھا۔ اگر آپ کے پاس ووٹ پورے تھے تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لیں گے اور ہم 11 سے پہلے لیں گے، تو وہ تو دیکھا جائے گا۔ لیکن پھر یہ ہنگامہ ہے، خدا کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ سارا ہنگامہ کیا؟ کیوں سارا تعطل پیدا کیا؟ بڑا سمپل کلیہ تھا، ایک گورنر صاحب کی دانست میں، اور اس کا ضروری بھی یہ اس لیے ہوا، خواتین و حضرات یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ گورنر صاحب یہ کام میں مہینہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، 2 مہینے پہلے بھی کہہ سکتے تھے۔ اس وقت بھی چوہی پرویز الہی صاحب کی صورت یہی تھی، جب جون کا بجٹ، جون میں پیش ہونے والا بجٹ کا اجلاس جو تھا وہ تسلسل سے کئی مہینے جاری رہا، اور پھر ایک ہی دن کے وقفے کے بعد دوبارہ جاری ہے، اور جاری ہے تسلسل سے۔ اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی۔ لیکن یہ کام اگر گورنر صاحب کو کرنا ہوتا تو وہ پہلے کر لیتے، ہماری طرف سے ہونا ہوتا ہم گورنر صاحب کو پہلے کہہ لیتے۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ہم سسٹم کا تسلسل چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ 2 اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی تھی، یہ بھی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ تسلسل میں پرابلمز ابھی ہیں، لیکن تسلسل اٹ سیلف، جمہوری تسلسل، اداروں کا تسلسل، اسمبلیوں کا تسلسل اٹ سیلف بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ اگر خان صاحب نفرت کے گھوڑے پہ نہ بیٹھے ہوتے، انا کے گھوڑے پہ نہ بیٹھے ہوتے، تو چیزیں بہت بہتر ہوتی، خرابیاں ساری دور نہ ہو جاتی۔ یہ گریجولی ہونی ہے، جمپ لگا کے نہیں ہونی۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ خواب ضرور دیکھیے، سراب نہیں، کیونکہ سرابوں سے کبھی منزلیں نہیں ملتی، خوابوں سے منزلیں ملتی ہیں۔ تو اگر خان صاحب صرف یہ کر لیتے کہ اسمبلیوں میں ان کو چلنے دیتے، یہی ہماری کوشش تھی۔ گورنر صاحب کو جب یہ تسلی ہو گئی، ہمیں تسلی ہو گئی کہ اب خان صاحب یہ اسمبلیاں توڑنے کا ارادہ تہیہ کیے بیٹھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ 23 تاریخ کو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ چیف منسٹر بار بار کہہ رہے تھے، وہ جا کے چیف منسٹر صاحب ان کو سمجھا بھی رہے تھے، چوہی پرویز الہی صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی کے 99% جو ممبران ہیں وہ نہیں چاہتے اسمبلیاں توڑی جائیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا ہے کہ مارچ اپریل تک چلنے دیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے الٹیمیٹلی کہا جی 15-20 دن تو چلنے دیں، اگلا سال تو شروع ہو جائے۔ شاید انہیں اسمبلیوں کے تسلسل سے زیادہ جو 3rd کوارٹر کی ریلیز ہے ڈیولپمنٹ کی، بجٹ کی، شاید اس کی زیادہ جلدی ہے، اس کے زیادہ فکر ہے۔ لیکن وہ بھی جب کہہ رہے تھے تو گورنر صاحب کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے یہ تو چیک کیا جائے کہ اگر اسمبلی توڑنے کا اختیار استعمال کرنا، یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ آئین اختیار دیتا ہے، لیکن گورنر صاحب کا بھی یہ فرض ہے
کہ جب ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہوں اور جو بندہ اپنا یہ اختیار استعمال کر رہا ہے، یعنی چیف منسٹر پنجاب، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں، میجارٹی لوگ یہ کام نہیں چاہتے، تو ان کو پھر یہ اسرٹین کرنا تھا کہ اس بندے کے پاس وہ میجارٹی کا اعتماد بھی ہے کہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یہ اپنا اختیار اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے جو نومیریکل نمبر ہوتا ہے، جو ووٹس ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس وہ حق نہیں رہتا، ان کے پاس وہ میجارٹی نہیں رہتی، تو پھر ان کو اتنے بڑے فیصلے کرنا، بلکہ فیصلے کرنے کا حق نہیں رہتا، اور خاص طور پہ اتنے بڑا فیصلہ جو کہ جمہوریت پہ یا سیاسی نظام پہ ایک حملہ ہے پورا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو گیا کہ جی بجٹ ہو سکتا ہے، سیشن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سب نے دیکھا نا جی، ابھی پچھلے دنوں دوپہر کے بعد جوائنٹ سیٹنگ ہوئی، شام کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا نا جی۔ تو یہ کام کیا وہاں نہیں ہو سکتا تھا؟ ووٹ تو آپ کے پورے تھے، کہہ رہے ہیں نا پورے تھے، پھر ایک ہنگامہ شروع کر دیا کہ جی ووٹ خریدے جا رہے ہیں، یہاں سندھ ہاؤس کھل گیا ہے، فلان ہو گیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، سندھ ہاؤس کے بارے میں بھی بہت باتیں ہوئی اور بہت باتیں ہوتی ہیں۔ سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے نور عالم خان کو پیپلز پارٹی لے آئی تھی، جو بندہ 2 سال پہلے آپ کو گالیاں دے رہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور آپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا، کیا وہ اس وقت آ کے اس نے اپنا فیصلہ کیا جب عمران خان کے خلافت میں اعتماد آئی؟ راجہ ریاض صاحب نے اس وقت کیا؟ باقی ممبران جو ہیں ان کا تو باقاعدہ ریکارڈ پہ ہیں اسمبلی کے اندر، ان کی پارٹی کے اندر، وہ خان صاحب میڈیا کے اوپر، وہ خان صاحب کے خلاف ان کی حکومت میں موجود تھے۔ اگر وہ سندھ ہاؤس میں جا کے پروٹیکشن لے کے بیٹھے، اس پہ کہا گیا جی بوریاں آ گئی، پیسے کھل گئے، فلان ہو گیا، اب یہی مغلظات جو ہیں یہ لاہور کے بارے میں کہیں جا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے،